اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام، قراء اعظام، عزیز طلباء کرام اور قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقاء کار کا مشکور ہوں. انہوں نے ذرا نوازی فرمائی، یہاں آنے کا حکم کیا، اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید، آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی قدسی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مدارس اسلامیہ اور علماء کی محبت میں آپ یہاں تشریف لائے. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے. قابل صد مبارکباد ہیں وہ بچے اور ان کے والدین اور اساتذہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آج کی جدید اصطلاح کا لفظ میں استعمال کر لوں، اپنی ملازمت کے لیے اور جاب کے لیے منتخب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہ اس انتخاب پر ہم سب جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. آج کل فروری 5 سے جو میں چل رہا ہوں تو اکثر جگہ میں نے ایک بات بطور تمہید کے کی ہے، وہ یہاں بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور اگر میں نے 20 سے زیادہ لوگوں کے منہ سے وہ بات نہ سنی ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا. آپ نے بھی سنی ہوگی. جب میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ یا اس کی تصدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں. عام طور پر سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی پرانے علماء ہوتے تھے، ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی تھی، اثر ہوتا تھا، آج کل اثر نہیں ہوتا. یہ لگے رہتے ہیں بس اثر نہیں. سنا یہ جملہ؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن چلو اس کی وضاحت کے بعد جو قرآن کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا اس پہ 2-4 باتیں عرض کروں گا. اس سے پہلے اس کی وضاحت سن لیں. آپ کی مسجد کے باہر جگہ پختہ ہے نا، یہ برآمدہ جو ہے، یا یہ چھت دیکھ لیں، لنٹر ہے. میز کے اوپر چاول، گندم، مکی یا کوئی اور غلہ جات میں سے کسی غلے کا بیج ڈال دوں، روز اس کو پانی بھی دوں اور چڑیوں کبوتروں سے اس کی حفاظت بھی کروں، تو مجھے بتائیے 6 ماہ کے بعد یہاں اگر میں نے گندم کا بیج ڈالا تو گندم کی فصل اگائے گی؟ مکی ڈالی ہے تو مکی اگے گی. کیوں؟ بیج کا فرق ہے. اس سے اعلیٰ بیج تو کائنات میں ہی کوئی نہیں، میں نے ایسا لے کے آیا ہوں. اور
मार्केट में सबसे कीमती जो बीज है वो लेके मैं आया। حضرت قاری صاحب تشریف فرما چکے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا قاضی خلیل احمد، مرد حق، مرد جلیل، مرد حق، مرد جلیل، جرنیل علماء حق حضرت مولانا قاضی خلیل احمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم جناب فاروق مغل صاحب کو مسجد قیامت پر دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ہاں اسی ٹائم مڑ کو بچائیو بیرا، میرے کمزور آدمی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہاں بات رک گئی تھی جی؟ کہ جی پرانے علماء ہوتے تھے، ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، آج کے علماء کی زبان میں تاثیر نہیں۔ تو میں نے اس پہ یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر چھت پہ میں گندم، مکی، چاول کا بیج ڈال دوں، لنٹر پہ روزانہ پانی بھی دوں، اور اس کی چڑیوں، کبوتروں، مرغیوں، کووں سے حفاظت بھی کروں، کیا خیال ہے 6 ماہ کے بعد فصل اگائے گی؟ کیوں؟ بیج کا فرق ہے، میرے پانی لگانے کا فرق ہے، یا میں اس کی حفاظت نہیں کر رہا؟ فرق کس میں ہے؟ جگہ میں۔ سمجھنا بات، میرے علماء کرام قرآن و سنت کا بیج میرے تیرے دل میں ڈالتے ہیں۔ خالی الذہن ہو کے میری باتوں کو سننا۔ آج ہر مسلمان کا ذہن مشوش ہو چکا ہے۔ جب تک خالی الذہن ہو کے نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب علماء کرام ہمارے دل کی زمین پہ قرآن و سنت کا بیج ڈالتے ہیں، ہمارا دل اس بیج کو قبول، اس لیے کہ ہمارے دل سنگ مرمر ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمارے دل اس لنٹر کی طرح سخت ہو گئے۔ تو جب اس لنٹر پہ مادی اعتبار سے ہر آدمی مانتا ہے کہ لنٹر پہ فصل نہیں اگ سکتی، تو پھر قرآن و سنت کا جو بیج ڈالا اب وہ کیسے اگے گا؟ ہم نے، میرے دل کی زمین نے اس قرآن و سنت کے بیج کو قبول ہی نہیں کیا۔ میں نے انگریز کی تہذیب کو قبول کیا، میرے ملک کے طول و عرض میں تمہیں اس کی بہاریں نظر آئیں گی۔ ہم نے قرآن و سنت کے بیج کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس کی بہاریں ماند ہو جائیں گی، فصل نہیں اگے گی۔ ہم نے ہندوؤں کی تہذیب کو قبول کر لیا، اس لیے ہندو کی تہذیب تو نظر آئے گی، مسلمان کی تہذیب نظر نہیں آئے گی۔ مجھے بتانا، قرآن سے اعلیٰ نظام کسی کے پاس ہے تو دکھا دے، اس سے بڑا بیج کسی کے پاس ہے تو دکھا دے۔
जब पूरी दुनिया का कुफर भी मानता है कुरान से आला निजाम किसी के पास नहीं, जब नहीं है तो उसकी रास्ते की रुकावट हम हैं। हमने अंग्रेज की गुलामी को कबूल कर लिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी को कबूल नहीं किया। ये उसका खमियाता दे, मौलवी वही है। फिर अगली बात कह दूं और वजाहत हो जाए, फिर इख्तिसार करके बात खत्म करूं। तवज्जो कर, मैंने कहा था आज लोग जो जुमला बोलते ना, आपने तस्दीक की, ये जुमला इतना खतरनाक है, अगर मैं इसकी थोड़ी बारीकी में जाऊं तो बात कहां पहुंचेगी। एक हदीस मुबारका में आता है कल क़यामत को एक नबी आएंगे महशर के मैदान में, उनके साथ उम्मतियों में मानने वाले सिर्फ दो होंगे। एक नबी वो भी आएंगे जिनके उम्मतियों में सिर्फ एक होगा, एक नबी वो भी आएंगे जिनके साथ कोई उम्मती नहीं होगा। मुझे बताइए क्या ज़बान नबुव्वत में तासीर नहीं थी? ये जुमला बोलने वाले अब इस मकाम पे क्या जवाब देंगे? दूर क्यों जाते हैं और करीब आते हैं? यही कुरान मजीद सिद्दीक अकबर ने सुना, यही कुरान मजीद अबू जाल ने भी तो सुना था। नहीं समझ आई मैं क्या कह गया? यही कुरान सिद्दीक अकबर ने सुना, किसकी जुबान से? आक़ाए दो आलम की जुबान से। यही कुरान अबू जाल ने भी तो सुना था। क्या कहोगे? सिद्दीक अकबर मान रहे, अबू जाल नहीं मान रहा, और उसकी दिल की जमीन पत्थर हो गई थी, उसने कबूल ही नहीं किया है। मैं पिछले से पिछले हफ्ते बाग आजाद कश्मीर था, अड्डे की बड़ी मस्जिद कचेरी के साथ, तो मैंने वहां एक बात शुरू ही यहां से की। मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हारी अदालतों में कुरान है? डरने की जो एक दिन आदमी जीता है एक दिन मरता है। तुम्हारी अदालतों में कुरान है? बाजारों में कुरान है? घरों चूमते हम जरूर हैं, सर पे जरूर उठाते हैं, कोई शक नहीं। क्या कुरान का निजाम यहूदियों के निजाम से घटिया है कि हम यहूदियों के निजाम को कबूल कर रहे हैं? कुरान के यूं कान क्यों पकड़ते हो? सीधे कहो यार हम नहीं मानते। ये क्या दोगली पॉलिसी हुई? ना ना जी मुझ अच्छे जी, मुझ अच्छे जी, कुरान बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, चुमसा जी, चुमसा जी। खत्म भी पढ़ेंगे। और एक जुमला साथ कह दूं, कुरान को हमने बरकत के लिए पढ़ा, बरकत मिल रही है। कुरान को हमने रहमत के लिए पढ़ा, रहमत मिल रही है। कुरान को हमने सवाब के लिए पढ़ा, सवाब मिल रहा है। सच बताओ मेरे समेत, मैं इस मुआशरे का फर्द हूं, कभी हमने कुरान को हिदायत के लिए पढ़ा? हिदायत के लिए पढ़ेंगे नहीं तो कहां से मिलेगी? हमने हिदायत के लिए कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाहु अकबर। जब फसल की बात की, इसी पे बात जल्दी जल्दी आगे चलाऊं, तवज्जो करना। हाय हाय, एक जाविये और रुख से देखा जाए तो मखलूकात दो किस्म। एक किस्म कौन सी? आसमानी मखलूक, एक जमीनी मखलूक। आसमानी मखलूक, जमीनी मखलूक। तवज्जो करना, ये वीडियो छोड़ो यार। आपके बालाकोट में इतना बड़ा पिछले दिनों वाकया हो गया, मैं तो इंतजार में था शायद कोई बोले कि गाना बाजा मेरे नबी ने हराम किया है। कोई न बोला। और जिस नबी ने गाने को हराम कर दिया था, वो गाना बजाओगे तो इंजाम तो यही होगा। हम अल्लाह के नबी का पैगाम सुनाए, दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं। इंडिया के कंजरों की बातें सुनने तैयार हैं हम, फिर कहोगे जज्बात में आ गया। मुझे माफ कर देना भाई, मुझसे ना शफ होता है, ना चपलोसियां होती है। मुझे पैदा मेरे खालक ने किया है और मैं गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हूं। मैं किसी सियासी का, किसी MLA MPA का, किसी अफसर का गुलाम नहीं हूं। याद रखना, सीधी सीधी बात है।
ہم بے سوا نکلتا ہوں گھر سے، اپنے بیوی بچوں پہ آخری نظر ڈال کے نکلتا ہوں۔ ہم مرنے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے نہیں۔ جن کو جینے کا ارمان ہے جاؤ ان سے منواؤ، ہم تو مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمینی مخلوق، توجہ کرنا، میں لمبی اب نہیں کر رہا، زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق۔ زمینی مخلوق محتاج ہے کس کی؟ آسمانی مخلوق کی۔ زمینی مخلوق آسمانی مخلوق کے بغیر نہ زندہ رہ سکتی ہے، نہ پھل پھول سکتی ہے، نہ ترقی کر سکتی ہے، نہ آگے جا سکتی ہے۔ یہ زمینی مخلوق نہیں بڑھے گی جب تک آسمانی مدد نہیں ہوگی۔ توجہ کر، ذمہ دار لوگ ہیں، میں نے مثال فصل سے دی تھی، اسی کو آگے چلاتا ہوں۔ زمین میں ہم بیج بوتے ہیں، بونے کے بعد اس کے بعد اب اگانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ پانی کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے اترتا ہے۔ زمین میں بیج ہم نے ڈالا، بیج اگنے میں آسمانی مخلوق کا محتاج ہے۔ اگر زمین سے بیج نہ اگے، بارش نہ برسے تو ہم بھاگم بھاگ آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرے ہو، نمازہ تو بعد ہلے جی مولوی صاحب دعا کریں اللہ خیری دی بارش کرے، بارش نہ ہو۔ روڑا کہتے ہیں ہم اپنی شنکیاری کی زبان میں اسے روڑا کہتے ہیں، آپ کی ہنکوں میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں۔ روڑا ہو گیا، علی جی دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں۔ اب زمینی مخلوق آسمانی مخلوق کی محتاج، بارش برسے گی، زمین سے فصل اگے گی، اگنے میں آسمانی مخلوق کی محتاج۔ یہ مرحلہ ختم ہوا، اس کو اب ہم دین کی طرف لائیں گے۔ میرے تیرے دل میں جب ہم نے کلمے کا بیج بویا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان والے ہو گئے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ اب اس ایمان کو اگانے کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کو اگانے کے لیے ہم محتاج ہیں آسمانی مخلوق کے، اور وہ آسمانی مخلوق ہے اللہ کا قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی بارش برسے گی، ہمارے دلوں کا ایمان اگے گا۔ آج تک مجھے بتائے، گلہ بھی آپ سے کرتا چلوں، آج تک ہم کسی مولوی کے پاس گئے اور جا کر کہا مولوی صاحب دعا کرو اللہ سے ملک تک قرآنی نظام کی بارش برسائے، قرآن کا نظام آ جائے؟ قرآن کی بارش نہیں برسے گی، ہم ترقی نہیں کریں گے، ہم اگیں گے نہیں۔ اگنے کے بعد فصل پھر محتاج آسمانی مخلوق کی۔ اگنے کے بعد اب کس کی محتاج ہے؟ آسمانی مخلوق میں کس چیز کی؟ پکنے کی محتاج۔ فصل کو اب پکنے کی ضرورت، پکنے میں پھر آسمانی مخلوق کی محتاج۔ اور آسمانی مخلوق میں اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ سورج اس فصل کو پکائے گا، بارش سے فصل اگے گی، سورج سے فصل پکے گی۔ اسی طرح اب میں نے تو نے ایمان کا بیج اپنے دل میں بویا، اگنے کے لیے وہ قرآن کا محتاج ہے، پکنے کے لیے سنت رسول اللہ کا محتاج ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنا، کوئی شخص کہہ دے سورج دی کی ضرورت ہے، یہ اڈو نہ ہوئے، اور سورج ہی ہے نا، نہ یا تو کیوں ہے؟ سورج ہی ہے، نہ یا تو کیوں گے سی؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ ریان پریشان کی ہو گئے ہو یار، کوئی منطق تو نہیں بول رہا ہوں، ایک جنا ہے سورجہ دی ضرورت نہیں، اس کو تسی کیا سو پاگل ہے، اس گلہ تک قائم رہے ہو۔ اچھا اب کوئی شخص یوں کہہ دے کہ سنت ہی ہے جنہیں اڈو نہ ہوئے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سورجہ دا دشمن کون ہے؟ سورج کا دشمن کون ہے؟ پہچانتے ہو؟ نہ پہچانتے ہو تو گڑی دی پراں بڑے بوٹے آسے انہوں نے ٹنگی نہ آج کل وہاں نہیں ہوندی ہوتے، گڑی کو پرانے روڈ پہ جاؤ نا تمہیں نظر آ جائیں گی جو سورج کی کیا ہیں۔ سورج نکلنے پر وہ الٹی ہو کے احتجاج کرتی ہے، ماچس فیکٹری والے روڈ تے الٹی ہو کے احتجاج کرتی ہیں، کیسے؟ چمکادڑ، اس کو سورج سے دشمنی ہے، تو ہونا سی کیا ہاں چمکادڑ اس طرح پر اور رہنما ہے اس آستے کہ اس کو سورجہ نال دشمنی ہے۔ تو یاد رکھنا سنت رسول کو جس کو سنت رسول سے دشمنی، جو کہتے ہیں سنت کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے وہ چمکادڑ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔
सूरज को मानते हो, उस सूरज, मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। मेरे तेरे नबी की सिफत कुरान ने क्या बयान की है? सिराजम मुनीरा। उलमा से पूछ लेना इसका माना क्या होता है। वो सिराज मुनीर है। सुन्नत हमारे लिए सूरज है, सुन्नत से हमारा ईमान पकेगा। बात है ज़हन में ना, सुन्नत से ईमान पकेगा, कुरान से उगेगा, सुन्नत से पकेगा। पकने के बाद भी तो किसी चीज की जरूरत होती है फसल को ना। अब उसको जायके की जरूरत। किसकी जरूरत? जायके की जरूरत। तो जायके के लिए, फसल में जायके डालने के लिए अल्लाह ने ये जमीनी मखलूक फिर आसमानी मखलूक की मोहताज, अल्लाह ने सितारों को पैदा किया। सितारों की जलमलाहट उसमें जायके भरती है, सितारे से उसमें जायका आएगा। इधर आ दूसरी तरफ, ईमान उगने के बाद फिर पकेगा, पकने के बाद अब उसे जायके की जरूरत। ईमान को अब जायके की जरूरत है। जैसे फलों को, माल्टे को माल्टे का जायका, सेब को सेब का जायका, खजूर को खजूर का जायका, चावल को चावल का जायका, गंदम को गंदम का जायका, इसी तरह अब ईमान में जी, नमाज में नमाज का जायका, रोजे में रोजे का जायका, हज में हज का जायका, नेकी में नेकी का जायका, और अच्छाइयां सदका खैरात में वो जायका। इसके लिए मैं कुर्बान जाऊं। मेरे तेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है। जिस शख्स की जिंदगी में सहाबा नहीं है, उसके ईमान में जायका नहीं है। वो जायके से खाली ईमान वाला है। मैं ईमान का इनकार नहीं कर रहा, ईमान होगा, जायका नहीं होगा। जायके के लिए सहाबा की जिंदगी जरूरी है, तब मेरे तेरे ईमान में जायका आएगा। फसल उगने के बाद, पकने के बाद, जायके के बाद किसी और चीज की मोहताज है। और वो क्या चीज है? फिर आसमानी मखलूक की मोहताज है। जमीनी मखलूक आसमान से कट के रह ही नहीं सकती है। आज हमने मिन खैसल कौम, आसमान से राब्ता काट लिया। और तुम ही तो बैठे ने ठीक हो सी, तो वो ठीक हो सी, असी भी देखते हैं कदू तक ठीक हो सी। देख रहे हैं, तुम भी देखो 75 साल गुजर गए, आज तक असं कोई नहीं समझ आती निजाम कड़ा होना चाहिए मुल्क में। हमने कायदे आज़म की भी तो नहीं मानी ना, उनकी मानी होती तो फिर भी कोई गिला ना होता। मैं कहीं और निकल जाऊंगा, इतना वक्त नहीं, तवज्जो कर। अब जायके के बाद फल को, माल्टे को माल्टे का रंग, सेब को सेब का रंग, अनार को अनार का रंग, खजूर को खजूर का रंग, अंगूर को अंगूर का रंग। अब रंग की जरूरत है, तो रंग के लिए अल्लाह ने चांद पैदा किया। चांद रंग साज है। ये उन फलों में और अजनास में रंग भरेगा। इधर आ, मैं कुर्बान जाऊं। हमें ईमान उगाने के लिए किसकी जरूरत? कुरान की बारिश की जरूरत। और उस ईमान की फसल को पकाने के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की जरूरत। और उसमें जायके के लिए असहाब रसूल की जरूरत। और रंग भरने के लिए मेरे तेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा, अत्किया, औलिया, ये उस उम्मत के रंग साजे, रंग भरेंगे। अल्लाह वालों के अपने अपने रंग होते, अजीब अजीब रंग होते। तफसील का मौका नहीं कि अल्लाह वालों के अपने अपने रंग हैं। एक अल्लाह वाले को एक रंग में देखोगे, दूसरे को दूसरे रंग में देखोगे, तीसरे को तीसरे रंग में देखोगे। अपने अपने रंग। ये आपका मेरी तरफ उधार कि कैसे रंग होते हैं, इसकी कुछ मिसालें दे, इस पे फिर बात करेंगे। तो अल्लाह ताला मेरे तेरे ईमान को उगाने के लिए हमें बारिश कुरान की जरूरत है, पकाने के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की जरूरत है, और उसमें जायके के लिए असहाब रसूल की जरूरत है, और उसमें रंग भरने के लिए उलमा की जरूरत है। दुनिया कहती है मौलवी और मदरसा और मस्जिद पे हमारा कब्जा है, हम नहीं हुए तो ये नहीं होंगे। भूल है दुनिया वाले तेरी, इनकी वजह से तुम हो, ये ना हुए तुम भी नहीं रहोगे। याद रखना, मुझे बताना, मुझे बता, एक बात तो बता, अगर सारे मुसलमान एक नंबर हो जाए, दो नंबर कोई भी ना हो, थाने की जरूरत है? बोल। सारे मुसलमान एक नंबर हो जाए, अदालत की जरूरत है? जज की जरूरत है?
نہیں ہے نا, وکیل کی ضرورت ہے, اور تمہارے ادارے ان کے دم سے ہیں. یہ تو لوگ ہم 2 نمبر ہو گئے, 1 نمبر ہو جائے. بعض لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں, کبھی تھانے کا منہ بھی نہیں دیکھتے. بعض لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا عدالت کیا چیز ہے. ان کے دم سے دنیا قائم ہے, یہ نہ سمجھنا ان کی وجہ. آج ہمارے وہ ایمان نہیں رہے, کمزور ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ رأیت النفس تحقر ما لدیہا, میں نے نفس کو دیکھا ہے, نفس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے گھٹیا سمجھتا ہے. آج ہمارا نفس بھی قرآن کو ہلکا لے رہا ہے, قرآن کو حقیر سمجھ رہا ہے, انگریز کے نظام کو, کافروں کے نظام کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے. رأیت النفس تحقر ما لدیہا وتطلب کل ممتنع علیہا, اور اس کام کے پیچھے لگ گیا ہے جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے, جس کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم ان کاموں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی قدحن فملاقی, محنتیں ہو رہی ہیں, نہ خدائی ملی نہ وصال صنم, کچھ بھی تو حپلے نہ پڑا, ہاتھ میں نہ آیا. فَإِن تَابَا تَحِرْسَكَ كُنْتَ عَبْدًا, اگر میں اور تو اپنے نفس کے کہنے پر چلتے رہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب نے عجیب بات گیلی, اور میں کون ہوں تم بات کہنے والا؟ اللہ کا قرآن کھول, سورہ جاسیہ کھول, تجھے وہاں پہ ایک آیت ملے گی, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, اوے کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ آج دنیا مزے میں آ کر کے دیتے ہیں بعض میرے نوجوان میڈیائی اثر کے زور پر. میڈیائی, اور ایک جملہ کہہ دوں درد دل کے ساتھ, میں نے یہ باتیں سن لی جی, سائنس کا دور ہے. میں نے یہ بات بھی سن لی ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں نے یہ بات بھی سن لی میڈیا کا دور ہے. مسلمانوں مجھے معاف کر دینا, میں کب سنوں گا کہ یہ دور قرآن کا دور ہے؟ قرآن کا دور بھی ہے کہیں, وہ بھی ہمیں دکھاؤ نا. قرآن کا دور کہاں پر ہے؟ تو سارا کچھ ہے, دکھلاوے ریاکاریاں ہیں. قرآن کا دور بتانا. کیا اسمبلیوں میں قرآن ہے, عدالتوں میں قرآن ہے, بازاروں میں قرآن ہے, میرے گھر میں اور میرے وجود میں قرآن ہے. کہاں ہے قرآن؟ مجھے دکھا. ساری چیزوں کے اثرات ہم نے قبول کر لیے, لیکن قرآن کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار. فَإِن تَابَا تَحِرْسَكَ كُنْتَ عَبْدًا, اور میں نے تو نے اپنے نفس کی اگر راہ اختیار کر لی تو ہم غلام ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے. لِكُلِّ دَنِيَّةٍ تَدْعُو إِلَيَّا, پھر میرا تیرا نفس ہر گھٹیا کام کی طرف ہمیں بلائے گا, ہر نیچ حرکت کی طرف ہمیں بلائے گا, اور ہمارا نفس ہمیں بلا رہا ہے, نیچ حرکت کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے جی, گھٹیا کاموں کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے. بس کرا بولو, بس ہو گئے. اللہ اکبر. ہم نے نفس کے پیچھے 1,000 کتاباں پڑھیاں, ظالم نفس نہ مرداؤ. آج نوجوان کہہ دیتا ہے میں کسا پیچھے نہ ٹردا, یہ ہماری انکو ہے کسا پیچھے نہ ٹردا, میں کسا دی نہ مندا. بیرا اس طرح نہ ہی کسا نہ کسا دی مندے, ایسا انسان میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, مسلمان نہیں. دنیا میں ایک انسان لے آؤ, فقیر علی اعلان کہہ رہا ہے, دنیا میں ایک انسان لے آؤ جو کہے میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا. نہیں ملے گا نا جی. میں دلہ پیچھے, میں دلہ دی من نمڑے دلہ آخیا, تو دل نفس ہے نا, تو اس دی من چھڑی نا. تو نفس کی مانے تے گردنی بھی سریہ با کے پھر دے, میں رسول اللہ کی مان کے عاجز ہو جاؤں. ہمیں نہ سکھا عاجزی کہاں عبادت ہے اور تکبر کہاں عبادت ہے. اگر نہیں ملتا ہم نے سمجھا پیری اور بزرگی کہیں تلونا دھنا ہے. مجدد الفسانی کی مکتوبات اٹھا, اس میں تجھے ایک جملہ ملے گا. حضرت اپنے مرید کے سوال پر جواب دے رہے ہیں. اس نے سوال کی, حضرت نے فرمایا التکبر مع المتکبرین عبادت, اور متکبر کے سامنے آکڑ جانا عبادت ہے, وہاں عاجزی عبادت.
اساں توازو کے لفظ سن چڑیا سی آتے ہیں ہر جگہ توازو ہے کرے. نہیں ہر جگہ توازو عبادت نہیں ہے. کہیں آکڑ جانا عبادت ہے, کہیں عاجز ہو جانا. جہاں آکڑنا چاہیے اتھے اسی بھیگی بلیاں. میرے قریب پڑوس میں ہندوستان نے میرے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, اتھے اسی نہ آکڑ دے. آکڑ ہے کوئی آکڑ نہیں, میرے نوجوان کو بھی نہیں. لیکن باپ بات کر لے تو اگو آکڑ گئے دے, ماں گل کرے تے آکڑ گئے دے. ہمارے ادارے ان کو نہیں پوچھتے. جب اساں کوئی گل کی تھی تے آ رہے ہیں جی او جی تو سائیں آگئے, تو انہوں کو آخنا. میرے شاگرد نے مجھے ویڈیو بھیج لی, کچھ تصویریں بھیج لی انڈیا کی, آزاد کٹے ہوئے. آج کل مسلمانوں پہ میڈیا, سچ دکھانے والا میڈیا کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ میڈیا جو بال کی کھال ادھیڑنے والا میڈیا کہاں ہے؟ کیوں نہیں دکھا رہا یہ حقیقت لوگوں کو؟ خدا بنا لیا آج میڈیا کو دنیا نے. اور میں نے تو ان کو اس وقت چھوڑا, ایک مجھے پروگرام میں بلایا, محفل تھی, شادی ہال کا افتتاح تھا, میں چلا گیا. ہمارے ضلع منسرا ہی کی بات ہے, سورا منسرا کی کریم وہاں جمع تھی, سارے افسران, سارے ایم این اے, سارے ایم پی اے. میں سٹیج پہ بیٹھوں, سارے کرسیوں پہ بیٹھے. تو میں نے کہا اب میں جمعے میں بھی بولتا ہوں, میں عوام الناس کے جلسوں میں بھی بات کرتا ہوں. آگ اگر میں نے بات نہ کی ساری زندگی میرا ضمیر مجھے ملامت کرے. بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا, آیت یہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پھر میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا مجھے ضلع کی کریم مل گئی ہے, آج مزہ آئے گا بات کرنے میں. مجھے بتائیے قرآن صرف مولوی کے لیے آیا؟ یہ صدر واسطے نہیں, وزیر کے لیے نہیں ہے, افسر کے لیے نہیں ہے. ایک آیت قرآن میں بتاؤ جہاں اللہ نے کہا یا ایھا المولویون, بتاؤ. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, استا صدر ایمان والا نہیں, وزیر اعظم ایمان والا نہیں, میں تو اس کو مسلمان مانتا. میں تو سارے ایم این اے ایم پی او کو مسلمان مانتا ہوں, میں سارے افسروں کو مسلمان مانتا ہوں. تو یہ حکم ان کے لیے بھی ہے نا, صرف میرے لیے تھوڑے. انہوں نے کیا کیا ہے قرآن کے لیے آج تک بتا. اور بھی سوال تجھ سے کر لوں, مجھے بتا میرے ملک میں سرکاری سطح پر حفظ قرآن کا انتظام ہے؟ حدیث رسول کی حفاظت کا کوئی انتظام ہے؟ فقہ اسلامی کی حفاظت کا کوئی سرکاری سطح پر ہے؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کون کرے گا یہ غریب غربوں سے ایک ایک سے چندے مانگ کے میرے علماء کو اللہ سلامت رکھے, ایک ایک کے سامنے جھک جھکا کے ایک ایک کی منت و تاجی کر کے تیرے بچوں کو کھلاتے بھی ہے, پلاتے بھی ہے, علم بھی دیتے ہیں. آج دنیا کہتی ہے مولوی نے کیا کیا. یہ جملہ اگر اگلا میں نہ کہوں, میں واپسی سارے راستے میں میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا. یہ جملہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتاؤ دنیا والوں, ہم مولوی کو کتنا وقت دیتے؟ بتاؤ, ہم نے مولوی کو وقت دیا ہے؟ دن رات میں کتنے گھنٹے؟ بولو, منطقی گل تو نہیں جنی, تو سب نہیں پتا دن رات میں کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اور نہ بول دے ہوتے حسانی صاحب بلا سن تو سب کو اللہ خیر کی تھی, بلانے نا اندہ چپ تا روزہ تروالنے. ہاں جی کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. ہفتے کے دن کتنے؟ 7 ضرب 24 168. 168 گھنٹے میں آپ مولوی کو کتنا وقت دیتے؟ آپ کہیں گے او جی اسی نماز پڑھ دیاں, 5 پوریاں پڑھ دیاں, جمعہ بھی پڑھ. بیرہ 5 نمازہ نہیں 10 پڑھ دا. کتنیاں پڑھ؟ تاجد بھی پڑھ, اشراق بھی پڑھ, چاشت بھی پڑھ, سنت غیر موقدہ بھی پڑھ, اوابین بھی پڑھ. 10 نمازاں پڑھ یار, میں نہیں روکتا. وہ ٹیمہ سنگو دے ملتا ہے یا خدا کو دے دے, اس کا بدلہ تو تمہیں اللہ دے گا نا. تم نے ہم سے سوال کیا ہے کہ مولوی نے کیا دیا ہے, مولوی نے کیا دیا؟ تو سن, میرا چیلنج ہے پوری دنیا کی بڑی سے ٹاپر یونیورسٹیوں کو, میں اپنے بچے کو ان کے پاس داخل کرتا ہوں, فیس ڈبل دوں گا, جتنی ان کی فیس ہے اس کا فرض کرو 10,000 ہے, میں 20 دوں گا. لیکن میری شرط ہوگی, میرا بچہ ان کے پاس ہفتے میں 10 منٹ کے لیے آئے گا.
जुमे को आंदे हो ना मौलवी तकरीरों भी कितनी जगहों पे करते हो, मैं चला जो पूरा घंटा लाना ना और कसा जी मौलवियों को तो जी तो ना बस जी 10 मिनट पर आते असी जुंदे उस जाइए जैसे तकरीर ही ना होती हो छोड़ जनी कौन सुन सी। यही गल है या नहीं? सच दस ये माशरे की दुखतियां रगा ते हाथ रखता फिर मंदा भी मुझ लगता ना तो जने यही हाथ छोड़। मुझे बता, मैं चैलेंज कर किया है किस बात का? मेरा बेटा हफ्ते में 10 मिनट के लिए जाएगा, मुझको 10 साल में उसको पायलट बढ़ा के दें, मैं इंजीनियर बना के दें, डॉक्टर बना के दें, 10 नहीं 20 साल में, 20 नहीं 30 में, 50 साल में है दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी जो उसे मुझे बना देगी? जना टाइम देते थे देखना बढ़ाए नहीं बढ़ाए, हम टाइम नहीं, उन बच्चों ने दिया ना, ये आए थे, इन्हें अली बातासा नहीं आता था, इन असातिज़ा ने इन पे मेहनत की, रातों को जागते रहे, उन्हें भी पढ़ाते रहे। जब बच्चे सोए होते थे दुनिया वालों, उस वक्त ना फेसबुक होती है ना उस वक्त टीवी के चैनल होते हैं, जब रातों को ये अल्लाह के सामने उठ के आंसू बहा रहे होते हैं, उस वक्त इन्हें देखने वाला कोई नहीं। इतना सलाम न करो दुनिया वालों, जितना बर्दाश्त कर सको कल, ये ज्यादती मत करो। जिन्होंने वक्त दिया बना के दिया कि नहीं दिया? ये छोटा बच्चा खड़ा हो जा, हाफिज है ना, ये हाफिज है, खड़ा हो जा माशाल्लाह। कितने अरसे में हिफ्ज किया बस बेटा? 1.5 साल में कुरान का तुझे हाफिज बना के दे दिया। मुझे माफ कर देना भाइयों, मैं इसलिए साथियों से कहा करता हूं मुझे न बुलाया करो, और मौलवी बोलते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और दुनिया वालों अपना रवैया तो देखो, तुम अल्लाह के वलियों के साथ कर क्या रहे? ये अल्लाह का वली अगर नहीं तो दुनिया में कोई भी अल्लाह का वली नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मेरी जुबान काट अगर मेरी बात हो, इमामुल अंबिया की बात है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अहलुल कुरान अहलुल्लाह, ये अल्लाह के वली है। अल्लाह की कसम, ये वो मासूम हस्तियां हैं जिनके पांव के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। हमें दुनिया का कोई ओहदेदार आता है, अगर झुक झुक के उसको मिलते हैं। और आज तक किसी तालिब इल्म की हमने इस तरह इज्जत की है? और ये खालिक के कायनात का नुमाइंदा है, ये अल्लाह का इंतखाब है। दुनिया वालों मुझे माफ कर देना, वक्त दे के दे, तुझे बना के न दे फिर उलमा पे गिला कर। वक्त हमने तो वक्त टीवी आस्ते है, टॉक शो आस्ते है, ड्रामे देखने के लिए है, प्रैंकों के लिए है। किसके लिए? प्रैंक जायज है? प्रैंक जायज है? प्रैंक सेंड दो, ये ठट्ठा मजाक जो हमने लगाया हुआ है, सारी करने वाले भी गुनाहगार है, देखने वाले भी गुनाहगार। ये प्रैंक का जवाब मुझे बता दो। दुनिया हमसे पूछती है कुछ लिखी दिए, कुछ बीरो तो सी जगज कर ले कुछ लिखे दे, वो जगह हमें बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो जगह हमें बताओ। आजकल कौम ने जो रविश इख्तियार की हुई है, बईवाना रज़न दस्तूर अफरंग, ऐवानों में नारे मार रहा है अंग्रेज का कानून, फरंगियों का कानून। बईवाना रज़न दस्तूर अफरंग, किताबे आसमां पे रून दराज, अल्लाह की किताब दरवाजे से बाहर, मुसलमान महवदर फिक्रे रोजगारे। और जलासी बाबा ने तो दर फिक्रे दुरूदो दुआ लिखा है, लेकिन मैंने उसको बदल दिया है हजरत की इजाजत के साथ, हजरत की इजाजत से बदल दिया। मुसलमान महवदर फिक्रे रोजगारे, मुसलमान को सिर्फ टेढ़ा दी पी दिए, आए टेढ़ मड़ा टेढ़, इंसानियत से हैवान बन गया है। और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। पता नहीं क्या समझने पर मुझे एक जुमला याद आया, साथ लेके जाना। हम में से और शख्स आकड़े रहे और समझते पता नहीं मेन हो या तो क्यों कुछ नहीं होता बीरा, अल्लाह की कसम आराम हो कुछ होता। बड़े बड़े आए तक गचरे, हम नहीं थे अल्लाह का कुरान। बोलो बोलो, हम थे किड़े जने की उम्र 100 साल को लोते, 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, तो क्या अल्लाह का कुरान नहीं था? अल्लाह का कुरान था। हम नहीं होंगे 100 साल बाद इल्ला माशाअल्लाह, मगर अल्लाह का कुरान होगा। तो फिर असी किस कतारा शमारा में हो? मालूम तारीख 7000 साल
ان 7000 سالوں میں استا ایسا کتنے 50 سال 60 سال نہیں تو 70 سال نہیں 80 سال 90 سال تو اتنا زمانہ گزر گیا پہلے بھی اور بعد میں بھی پتہ نہیں کتنا گزرے گا تو کیا وہ کسی کتار شمار میں نہیں آج دل سے یہ بات نکال لے ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دین کی حفاظت میرا رب کرے گا ایمانا رازم دستور افرنگ کتاب آسمان بیرون درہست وہ مسلمان محو در فکر روزگارے ہم روزگار کے فکر میں لگے ہوئے ہیں عظیم بد حالت دی بے خبر ہست اور دین کی اسی بری حالت پر ہم بے خبر ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا حال کیا ہو گیا ہے باقی یار زندہ صحبت باقی آپ کا سارا بیان ادھار میں مان چکے آگے لہٰذا میں نے بھی آگے دوسری جگہ جانا ہے میں آپ سے اجازت چاہوں تشکیل اپنی نہیں چھوڑتا یہ سارا مجمع حد کرے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے نماز توبہ سے معاف نہیں نماز توبہ سے معاف نہیں جتنی رہتی ہے ان کی قضا کر لو پہلے بھی آتا رہا تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے گانا باجا طبلہ سرنگی بند گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے میری بات ہو میری زبان کاٹ بالکل اجازت ہے تجھے لیکن اگر نبی کی بات ہو الغناء جنبت النفاق فی القلب گانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا باپ اولاد میں جھگڑا بھائی بھائی میں جھگڑا جا منصرہ کی عدالتوں میں دیکھ کتنے سگے بھائیوں کے مقدمے لگے ہوئے یہ وہ نحوست ہے نا ہم نے نبی کی بات کو جو اٹھا کے پھینک دیا ہندوؤں کی باتوں کو اٹھا کے پلے باندھ دیو جی موسیقی روح کی غذا ہے کڑی جائی لکھی دی ابیرہ ہو جہاد اس میں تو اس طرح دل ہوندہ ہے صرف میرا نہیں ہوتا وہ ایک مجمع میں نے مولی صاحب بیٹھے تھے مولی صاحب تھوڑا گانا سننا در دل ہوندہ اسا ہے نا میں لوکاں دے ڈرا نل نا ہوندے مڑا ہوتا ہوندے مڑا دل تے ہوندے بھائی وہ سارے ریان ہو گئے جی ہمیں تھا یا تسی ریان ہو میرا دل ہوتا ہے نہیں سنتا کیوں اس کے ڈر کی وجہ سے اسی دنیا دے نکے نکے کو لو ڈر دیں بتوں کو لو ڈر دیں ساریاں کو لو اس کو لو نہ ڈر دیں جس نے سب کو پیدا کیا میں اس کے ڈر سے نہیں سن دل ہوندہ ہوئے آدمی نہ کرے کمال یہ ہے دل ہی نہ ہوندہ ہوئے اسی لیے ہجڑے پیر ذوالفقار صاحب دامت فیوز ہم نے لکھا ہے نا ہجڑا جو ہوتا ہے نا خنسا اس کو ولایت کاملہ اور کبرا نہیں ملا کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ہے جی وہ ہے ہی نہیں حصی نہیں ہے اندر میں طاقت ہو آدمی بچے اس کو کمال کہا جاتا ہے طاقت ہوئی نا وہ تو کمال نہیں ہے نگاہ دیکھ سکتا ہے نگاہوں کو جھکا رہا ہے کمال یہ ہے اکھیاں ہی نہیں وہ کیا دیکھ سکتے اکھیاں ہمیں نہ دیکھے نا کمال اسے کہا جاتا ہے تو اس لیے گانا باجا طبلہ سرنگی تو کوئی کتھا لکھے دے ان میں نہ آختا ہوں کتھا لکھے دے تو دس کڑی جائی لکھے دے سننا چاہیے دے او جادہ سسن یہ میرا تمہاری طرف ادھار ہے اچھا دنیا میں مجھے جواب دے دینا نفی میں یا اس کے اس بات میں نہیں تو کل قیامت کو انشاءاللہ گریبان پکڑوں گا ان سب کے میں پکڑوں گا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں گپ سمجھی ہوئی ہے تم نے یہ تمہارے سرکار جو ہر 5 سال 2.5 سال 3 بار بدل جاتی ہے میں اس سرکار کا ملازم ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک ہم اس کے ملازم ہیں کھلونا نہ سمجھ کے نہ برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں کھلونے تو نہیں ہیں تمہاری مرضیاں کرتے پھریں گے اللہ حفاظت کرے آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے سود اللہ رسول کے ساتھ جائیں گے سود کیا ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگے نہ پیوا نہ پینا دے ماں جبر کر ہاں جی سودی کاروبار نہیں سود اللہ رسول کے ساتھ کیا ہے اور میرے ملک میں سرکاری سرپرستی میں چل رہا ہے جڑا ڈر دے تو ڈرے میں علل اعلان کے تم یہاں نہیں اس دن اسلام آباد بھی کہہ کے آیا ہوں پھر جاؤں گا جمعرات کو اسلام آباد پھر کہوں گا سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے اور جس ملک میں جنگ ہو رہی ہو اللہ اور رسول کے ساتھ وہاں امن نہیں آیا کرتا پٹھے ہو کے لٹک جاؤ تمہاری معیشت اگر درست ہوگی جو مرضی کہہ لیں نہیں ہوگی اور غلامی میں دستے چلے جائیں گے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے آگے جا والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں اس پر بھی تفصیل کر چکا ہوں مزید تفصیل نہیں اتنی بات ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا میرے تیرے آقا نے فرمایا جو اولاد والدین کے لیے دعا چھوڑ دے صرف دعا کرنا اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیتے
یہاں اس حدیث مبارکہ پہ غور کر، وہ جو صرف والدین کے لیے دعا چھوڑتا ہے اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیتے، تے جڑا گو نہ وہ کھاوے نافرمان ہو اس کے پیا کروڑا میں کھیڑے، اس تے اندروں اللہ اس کو تنگ کرے گا، اسے خوشی نصیب نہیں ہو سکتی، پیازار میں بڑی بڑی گڑیاں میں پھر دو ہے، وہ اندروں پریشان ہوگا، اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی کی آج معافی مانگو گے نا انشاءاللہ، جن کے نہیں ہیں چاچوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ رشتہ بھی نہیں ہے، باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کریں، یہ بھی نہیں ہے، تو پھر کم از کم ہر نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ آخری اور نقد تشکیل، مجھے بتاؤ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا؟ ہے؟ آئندہ ہوگا؟ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں؟ یہ باس نہ کر فرض ہے واجب ہے باسا نہیں، مجھ کو یہ دس حضور کی داڑھی تھی یا نہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ لوگ پوچھتے تھے کتھے لکھی دیئے، تھوڑی جیبہ تے لکھی دیئے، یا تو کہو کہ حضور حسین نہیں، جدوں تک یہ ناغزی میں نہ چھوڑ دا آخ حضور حسین نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان آہکتا ہے گا؟ جب نہیں آہکتا تو پھر حسن اپنانے میں تجھے کون روک رہا ہے؟ جی اچھا، رکھنا نبی کا طریقہ ہے، نبی نے ہر وہ کام کیا جو رب کو پسند ہے۔ کس کو پسند ہے؟ خالق کو پسند ہے، تو نبی نے خالق کی پسند کو اپنایا۔ جڑے منال دن ایک کستی غلط پیچھے ٹوڑ دن او دسو نا، جو مڈانا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مڈانا چاہیے اور ایک مٹھی سے کم کرنا چاہیے؟ وہ جگہ مجھے بتانا، یہ میرا آپ کی طرف قرض ہے، ورنہ محشر کے میدان میں لوں گا۔ کون اس مجمع میں کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ جلدی جلدی ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں، میں آج کھڑا نہیں کرتا، اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا معاشہ ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بغیر میں حسن کی دعوت دے رہا ہوں کہ حضور جیسے حسین بن جاؤ۔ یہ دنیا ہمیں، دنیا بھی ہستا کچھ نہیں کارا کہ قبرہ بھی ہستے کہ کاری آسے، دنیا میں انہوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ قبر میں جہاں کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ہم ان بتوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا، اور قاری طیب صاحب کے دو ترے شعر سنانا ساتھی نے مجھے مجبور کیا تھا، میں نے کہا چل دو ترے زیادہ نہیں پڑھوں گا، دو تین شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے روح پوش ہے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دارا نظر سے روح پوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ پھر آیا تو اس کو تشریح کے ساتھ پڑھوں گا، حضرت نے کس پیرائے میں یہ لکھا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں لکھی گئی ہے یہ الفاظ اور یہ مناجات کیوں لکھی۔ آخری شعر کی طرف جاتا ہوں، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا